میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں اور بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں. یقیناً زمین کچی ہے لیکن لوگوں کی عقیدتیں بڑی پکی لگ رہی ہیں. آئے تو دھول اڑ رہی تھی، میں نے کہا مٹی بہت اڑ رہی ہے، لیکن پکے مکانوں میں کبھی دامن پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. یہ زمین ہی کی دھول ہوتی ہے کہ جو لگ جاتی ہے تو چھٹا نہیں کرتی ہے. یہ مٹی کی خاصیت ہوتی ہے. تو فرمایا گیا کہ پہلے کا دور بہت اچھا تھا کہ وہاں حویلیاں کچی ہوتی تھی، ایمان پکے ہوتے تھے. جب سے حویلیاں پکی ہوئی ہیں ایمان کچے ہو گئے ہیں. آج یہ واقعی دیکھنے کو مل گیا کہ آج کچی زمین پہ بیٹھنے والے ایمان بڑا پکا لے کے بیٹھے. میں یہ جوانوں کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بوڑھوں کو دیکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی تو عمریں گزر گئی حضور کے بارے میں سنتے سنتے. میں ان بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح سے رشتہ داروں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، رات کے 1 بجے حضور کی محفل میں جاگے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ یقیناً اچھی ماؤں کی بہترین پرورش کا نتیجہ ہے. پرورش کا نتیجہ ہے کہ اس عمر کے بچے اتنی رات تک ایک تسلا بریانی کے لیے نہیں بیٹھیں گے، آدھا کلو لڈو کے لیے بھی نہیں بیٹھیں گے. اتنے چھوٹے بچے اتنی رات تک جاگ نہیں سکتے. اگر یہ جاگ رہے ہیں نا تو کوئی اتنی بڑی چیز ہے جو بریانی سے بھی بڑی ہے، جو آدھا کلو لڈووں سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان بچوں کو کس نے بٹھا رکھا ہے تو میں کہوں گا ایک آس ہے، ایک تمنا ہے، ایک حسرت ہے، ایک التجا ہے جو ان بچوں کے سینے میں ہے. اور وہ میں عرض کر دوں یہ بچے اس لیے بیٹھے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. فرمایا گیا، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو پھر بچوں کو آگے بڑھا دیا کرو. جب دعائیں مقبول نہ ہوتی ہوں تو بچوں کو آگے بڑھا دیا کرو. اس لیے کہ بچپن میں ہرس نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتا، دغا بازی نہیں ہوتی، عیاری نہیں ہوتی ہے، مکاری نہیں ہوتی ہے. بچپن میں جو بھی ہوتا ہے صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے. میرے نبی بچوں کو کھیلتا دیکھتے تھے تو رک جاتے تھے. وہ فرماتے تھے بچوں کی کچھ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں، بڑی پسند آتی ہیں. یا رسول اللہ کیا؟ آقا فرماتے تھے یہ دل میں میل نہیں رکھتے. اس سے سبھی کو سبق حاصل کرنا چاہیے. میرے نبی فرماتے تھے بچے دلوں میں میل نہیں رکھتے. حضور کیوں؟ فرمایا یہ لڑتے ہیں شام کو، صبح پھر ایک ہی جگہ کھیلنے آ جاتے ہیں. اس کے برعکس ہم اپنی جماعت کو دیکھیں. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. اگر 27 سال کا نوجوان جس کی جیب پہ قلم بھی لگ گیا ہو، بدن پہ وردی بھی آ گئی ہو، کندھوں پہ اسٹار لگ گئے ہو، سگے بھائی سے جھگڑا ہو جائے نا تو 1-2 سال تک تو دل صاف نہیں ہوتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، 1-2 سال تک تو دل صاف نہیں ہوتا. اور میں نیچے کی بات کیا کروں، ہمارے اوپر کے حالات اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے پیشہ یہ بنا لیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی پگڑیاں اچھالنی ہے. جس کی اوقات بسم اللہ پڑھنے تک کی نہیں ہوتی ہے وہ وقت کے محقق مسائل جدیدہ پہ بات کرے، وہ قابل لوگوں پہ بات کرے تو پھر غیرت آنی چاہیے. نہیں، غیرت آنی چاہیے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھوں. دل اتنے میلے ہیں کہ اگر ناراض ہی ہو جائے نا سگے بھائی سے تو کہتا بات نہیں کرنی. کہا کیوں؟ کہا اس نے میری عزت نہیں کی. میں کہتا ہوں اسلام کو ذرا قریب سے سمجھو، اور اس اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مذہب اسلام کو بہت قریب سے جاننے کی ضرورت ہے. کسی بھی اندھ بھکت کے کہنے میں آ کر کے اسلام پہ ٹپڑی نہ کرنا. اسلام وہ خوبصورت مذہب ہے جس نے اپنوں سے زیادہ پڑوسیوں کو چاہنے کا حکم دیا ہے. یہ صحیح بات ہے. جس نے پڑوسیوں کے حقوق جب بتائے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ سرکار ہماری جائیداد میں حقدار پڑوسیوں کو نہ بنا دے. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. اور ہم آن لائن بات کر رہے ہیں، چھپ کے نہیں، چھاپ کے بات کر رہے ہیں. اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی ایک ٹیررسٹ کی بنیاد پہ کسی پوری قوم کو آتنکوادی نہیں کہا جا سکتا. کسی ایک ملک کے غلط رویے کی بنیاد پہ ہر قوم کو غلط نہیں کہا جا سکتا.
آپ کی تربیت غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان میں رہنے والوں کی تعلیم و تربیت غلط نہیں ہے۔ اسی ملک سے جنم لینے والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اسی ملک میں سانس لینے والے کو آپ دیکھیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے، اسی ملک میں مصطفیٰ کی شریعت کو عام کرنے والے کو تاج الشریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے۔ یہ تو علم کی چٹانیں ہیں۔ اور اگر بات کریں تو اسی ملک کے اندر کوئی ویر عبدالحمید پیدا ہوا ہے، کوئی اشفاق اللہ خان پیدا ہوا ہے، ہاں کوئی فضل حق خیر آبادی پیدا ہوا ہے۔ اسی ملک کے یہ رنگ برنگی پھول ہیں، تو ہم کسی کی ٹپڑی پہ آ کر کے بات نہیں کریں گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی، یہ اس شخصیت کا نام ہے جس پہ نظر ڈال دے تو تقدیر بنا دیتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اور میں نے اس شخص کی بارگاہ میں بڑے بڑے پتھر دلوں کو پگھلتے دیکھا ہے، پگھلتے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، کہنے لگے دین لوگوں کو صحیح سے سمجھاؤ۔ صحیح یہ ہے کہ ہم نے 70 سالوں میں لوگوں کو دین بتایا ہی نہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، دین بتایا ہی نہیں۔ ہمارے ممبروں کی کہانی یہ رہی کہ ہم نے ہمیشہ اپنے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کی، اور اتر کے کہا کہو بتاؤ کیسا رولا رہا میرا۔ دیکھا پبلک کھڑی کر دی، دیکھا مجمع دیوانہ بنا دیا۔ جب تک اپنے لیے بولتے رہے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیا یہ اچھا ہوتا حضور کے دین کے لیے بات کی ہوتی، اپنے لیے نہ بول کر کے شریعت کے لیے بولا گیا ہوتا۔ میں نے کہا حضور آپ بتائیے کہ دین سمجھانا گئے تو صوفی حمید الدین ناگوری کی ہسٹری بیان کرو۔ میں نے کہا کیا بات، تم سرکار رئیس الاتقیاء نے بتایا، جاؤ پوری دنیا کو یہ سبق دے دو اسلام کس مذہب کو کہا جاتا ہے، مسلمان ہوتا کون ہے۔ ہم ان ملک کے اندر امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کیجئے۔ کون صوفی حمید الدین ناگوری؟ آپ کی بارگاہ میں لنگر چلتا تھا، آ کر کے سب کھا کے جاتے تھے۔ ایک دن آپ کے لنگر پہ چھوٹا بڑا ہر کوئی کھا چکا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا رہ گیا۔ تب صوفی حمید الدین ناگوری نے کہا تھا بیٹے تو نے کیوں نہیں کھایا؟ اس نے کہا جی آپ کے ہاں گوشت بنا ہے اور میں ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے مذہب میں گوشت کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم مت آنا، یہ نہیں کہا تھا تم مت کھانا، بلکہ آپ نے رول بدل دیا اور کہا لوگوں آج کے بعد ہماری خانقاہ میں وہ کھانا بنے گا جسے ہر دھرم کا بندہ کھا سکے، ہر مذہب کا بندہ کھا سکے۔ ہمارے دسترخوان سے کوئی بھوکا چلا جائے یہ گوارا نہیں ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی ان کے دسترخوان پہ ایسا کھانا بنتا ہے جسے ہر دھرم کا بندہ پیٹ بھر کے کھایا کرتا ہے۔ اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تو ہم کسی آتنکی کے لیکچر پہ اپنے مذہب کو قیاس نہیں کریں گے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے ابھی پاکستان نے بمباری کی، گولیاں چلائیں، اس میں بچے شہید ہوئے، بچے مار کا دودھ پیا ہے تو ہماری فوج سے لڑکے دیکھو، نہتوں پہ ہتھیار اٹھانا اسے اسلام کہتے ہیں۔ میرے نبی کا دین سیکھ، فتح مکہ کا دین ہے، 10,000 سے زیادہ تلواریں ساتھ ہیں، اور میرا نبی سب سے آگے چل رہا ہے۔ ہاں میرا نبی سب سے آگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی اور رک گئی، بہت غور سے سنیے گا، اللہ کرے یہ عشق ہم سب کے سینے میں آ جائے۔ سواری رکی اور سرکار اتر گئے، اترنے کے بعد سرکار نے چند سواروں کو بلایا، جہاں حضور کی سواری رکی وہیں سارے رک گئے، آگے کوئی نہیں بڑھا۔ سرکار اترے، کھڑے ہوئے، چند صحابہ کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، اب لشکر ادھر سے نہیں تھوڑا بچ کے نکلے گا۔ حضور کیوں؟ کہا کہ اس کو بچوں کو دودھ پلانے میں تکلیف نہ ہو جائے۔ حضور نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، کہا کسی کا پیر ان پہ نہیں آنا چاہیے۔ جہاں 10,000 14,000 گھوڑے اور آقا ایک کتی کی بھی اتنی عزت اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ 14,000 صحابہ کا رستہ موڑ دیا۔